پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا ون ڈے پاکستان کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے 3 کھلاڑی ڈیبیو میچ کھیل رہے ہیں، جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے زمبابوے کے خلاف پہلے ون ڈے میچ کے لیے پلئنگ 11 کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ فیصل اکرم، حسیب اللہ خان اور عامر جمال کو ڈیبیو کروایا جا رہا ہے اور پلئنگ 11 میں سائم ایوب، عبداللہ شفیق، کامران غلام شامل ہیں۔ محمد رضوان، حسیب اللہ خان، سلمان علی آغا، عرفان خان نیازی ٹیم کا حصہ ہیں۔ عامر جمال، حارث رؤف، محمد حسنین اور فیصل اکرم بھی ٹیم میں شامل ہیں۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا ون ڈے میچ پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے 3 کھلاڑیوں کو ڈیبیو میچ کھلایا جا رہا ہے، جن میں فیصل اکرم، حسیب اللہ خان اور عامر جمال شامل ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے پلئنگ 11 کا بھی اعلان کر دیا۔ ٹیم میں سائم ایوب، عبداللہ شفیق، کامران غلام شامل۔ تحریک انصاف کے احتجاج کی کال، اسلام آباد اور پنجاب میں سیکیورٹی الرٹ، شہر اقتدار کی جانب جانے والے راستے سیل کر دیے، پولیس کی ناکہ بندی، موٹر ویز متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند، کئی جگہوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس بھی معطل، بس اڈے بھی بند، رینجرز، ایف سی، ایلیٹ فورس اور پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ پی ٹی آئی کا احتجاج، لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے، ٹھوکر نیاز بیگ، بابو صابو انٹرچینج، سگیاں پل، شاہدرہ چوک بھی مکمل سیل۔ دینا میں پنجاب اور آزاد کشمیر کو ملانے والا پل کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ راولپنڈی کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے۔ جی بالکل، تحریک انصاف کے احتجاج کی کال، اسلام آباد اور پنجاب میں سیکیورٹی الرٹ کر دی گئی، شہر اقتدار کی جانب جانے والے راستے سیل، پولیس کی ناکہ بندی، موٹر ویز متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند، کئی جگہوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس معطل کر دی گئی، بس اڈے بھی بند ہیں۔ تو اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد 0 پوائنٹ سے عادل تنوری۔ ڈی چوک کی صورتحال بتائیں گے ذیشان یوسف زئی، اور ٹھوکر نیاز بیگ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے زاہد عابد۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے عادل تنوری سے۔ عادل، بتائے گا اسلام آباد میں اس وقت کیا مناظر دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ ہاں جی، دیکھیں، پی ٹی آئی کی جانب سے آج کی احتجاج کی کال دی گئی ہے اور اس وقت میں موجود ہوں پوائنٹ کے اسلام آباد کے۔ اگر داخلی راستوں کی بات کی جائے تو داخلی راستے جو ہیں وہ مکمل طور پر بند کر کے وہاں پر پولیس، ایف سی اور رینجرز کی نفری تعینات کر دی گئی ہے، لیکن اندرون شہر جو ہے وہ ریڈ زون کے علاوہ پورا شہر جو ہے وہ کھلا ہے۔ ایک طرف سے ٹریفک جو ہے وہ ایک گاڑی گزرنے کی جو ہے وہ مکمل طور پر جگہ دی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے اندرون شہر کے اندر ٹریفک مکمل طور پر رواں دواں ہے۔ 0 پوائنٹ کے اوپر بھی پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے، چیکنگ کا عمل جاری ہے، موٹر سائیکل سوار جو آ رہے ہیں ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ریڈ زون کی اگر بات کی جائے تو ریڈ زون گزشتہ روز ہی مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا، لیکن اندرون شہر جو ہے وہ ابھی بھی کھلا ہے۔ اسی طرح 26 نمبر چونگی کا مقام ایران ایوینیو جو ہے وہ گزشتہ رات تیز کر کے وہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے۔ بارہکو کا مقام جو ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ اڈے جس طرح کے راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر فیض آباد کا بڑا ٹرانسپورٹ اڈا ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا گزشتہ روز ہی۔ پیر ودائی اڈا اور کراچی کمپنی جو ہے اس کو بھی گزشتہ رات ہی بند کر دیا گیا تھا۔ اندرون شہر کی پوزیشن یہ ہے کہ کیونکہ آج اتوار بھی ہے تو اسی وجہ سے لوگ جو ہے ابھی تک بالکل کوئی بھی شہر میں نہیں نکلا، صرف اکا دکا گاڑیاں جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ شہر مکمل طور پر آج پرسکون دکھائی دے رہا ہے۔ فیض آباد کے اوپر بھی پولیس کی نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے۔ اور عادل ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ذیشان یوسف زئی بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہے۔ ذیشان، جیسے کہ ابھی عادل نے بتایا کہ ابھی تک تو کوئی موومنٹ جو ہے وہ بظاہر نہیں دیکھی جا رہی پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے، آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر کیا مناظر ہیں؟ علی، میں اس وقت ڈی چوک میں موجود ہوں، اور یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے فائنل کال دی گئی ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وہ یہاں پر پہنچیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جتنے رکاوٹیں لگائی گئی ہے، اور اسلام آباد اس وقت ایک ڈرائی پورٹ کا منظرنامہ پیش کر رہا ہے، جگہ جگہ کنٹینرز ہیں، خاردار تاریں ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو وہ عبور کر کے شہر میں پہلے داخل کیسے ہوں گے اور پھر جب داخل ہوں گے تو یہاں تک کیسے پہنچیں گے۔ اگر ڈی چوک کا منظرنامہ میں آپ کے ساتھ پیش کروں، آپ کو بتاؤں تو اس وقت ڈی چوک میں صرف فورسز ہی ہے، یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، رینجرز کھڑے ہیں، رینجرز کی باری نفری تعینات ہے اور جوان چاقو چوبند کھڑے ہیں۔ اسلام آباد پولیس بھی کھڑی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیڈیز کانسٹیبل بھی ہے یہاں پہ، اور جو دیگر فورسز ہیں وہ بھی یہاں اپنے جو ہے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اور ڈی چوک میں اس وقت جو ہے یہ آپ کو جو گرین کلر کا پردہ نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے کنٹینرز ہے، پراپر ایک وال بنائی گئی ہے، جو 3 کنٹینرز ان کو ملایا گیا ہے، اور اس کے بیک سائڈ پہ جو ہے پارلیمنٹ ہے تو یہ بند کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی
PTI यहाँ पर कैसे पहुँचती है और क्या करती है। अगर माजी की बात देखा जाए तो माजी में जब एहतजाज हुआ था तो अली अमीन गंडापुर इधर तक तो पहुँच चुका था, लेकिन यहाँ पर वो स्टे नहीं कर सका था और मेरे राइट साइड पर जो है वहाँ पर भी उस रास्ते को कंटेनर से बंद तो गया है। पुलिस और उनकी नफरी तो तैनात है, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा उसमें चले गए थे। तो इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि डी चौक में जहाँ पर उनकी फाइनल कॉल है वहाँ पर सिर्फ फोर्सेस ही है और यहाँ पर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, कैदी वैन्स है और जो दीगर फोर्सेस हैं वो भी इधर हमरा है और साथ हम मीडिया के लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदगान हैं। बाकी अभी तक कोई मूवमेंट नहीं। अगर शहर की बात की जाए तो डी चौक के करीब जो हॉस्पिटल है जिसमें ज़िशान हमारे साथ मौजूद रहेगा। लाहौर में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद बताएगा, लाहौर में भी इंतजामिया इन एक्शन दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, PTI के एहतियाज के पेश नज़र लाहौर शहर में जो इंतजामी इकदाम किए गए हैं उसके इस वक्त तक तमाम मोटरवेज़ जो हैं उनके एंट्री पॉइंट बंद किए गए हैं। रिंग रोड बंद है। इसके अलावा बत्ती चौक पर एहतियाज की कॉल थी, वहाँ पर भी इजाफी नफरी मौजूद है। फ्लाई ओवर पर भी इजाफी नफरी इस वक्त मौजूद है। इस वक्त हम शाहपुर कांजरा इंटरचेंज पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी एक कंटेनर लगाकर पुलिस बैरियर लगाकर मोटरवे की जानब जाने वाली जो रास्ता है उसे मुल्तान रोड से बंद किया गया है। ताहम सुबह से जो जहाँ सूरत देखी जा रही है उसमें किसी भी ख़ास तौर पर जो शाहपुर कांजरा इंटरचेंज है वहाँ पर PTI की कोई एक टोली भी आती हुई नज़र नहीं आई, ना ही उनकी कोई गाड़ी या वैन यहाँ तक पहुँच सकी है जिसने इस्लामाबाद जाने के लिए यहाँ से रास्ता मांगा हो या रास्ते के लिए किसी किस्म का कोई बहस तकरार हुई हो। चंद गाड़ियाँ आई हैं सिविलियन जो आम लोगों की थी, उन्हें रास्ता बताया गया जिस पर वो कुछ मुश्किलात का इजहार करते हुए वापस यहाँ से रवाना हुए। ताहम यहाँ से साथ ही जो मुल्तान रोड गुजर रही है यानी कि लाहौर से मुल्तान की तरफ जाने वाली जो सड़क है उसे खोला गया है और वो ट्रैफिक बदस्तूर बरकरार है। लेकिन मोटरवे पर जाने वाले तमाम एंट्री पॉइंट इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं और किसी किस्म की ट्रैफिक को भी वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसी तरह मुल्तान रोड से जो मोटरवे की जानब रास्ता जाता है उसे भी कंटेनर्स लगाकर और पुलिस के बैरियर लगाकर बंद किया गया है। इंतज़ामिया की जानब से ये कहा गया है कि जब तक ये बाकायदा एहतियाज की कॉल वापस नहीं होती या इसके बारे में हतमी फैसला नहीं होता ये रास्ते बंद रहेंगे। गो के NHA की जानब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो तो मेंटेनेंस के नाम पर मोटरवेज़ को बंद किया गया है, लेकिन दरअसल ये तमाम इक़दाम किए गए हैं PTI के एहतियाज के पेश नज़र ही किए गए हैं और जब तक ये एहतियाज की कॉल बरकरार है लगता यही है कि इस किस्म के इक़दाम जारी रहेंगे। ताहम लाजमी तौर पर जो इस्लामाबाद जाने वाले और दीगर शहरों को जाने वाले लोग हैं लाहौर से वो इस वक्त यकीनन परेशान है और क्योंकि लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाने वाला इस वक्त कोई रास्ता भी खुला हुआ नहीं है। जी तो जब तक एहतजाज की कॉल है ये इक़दामात जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, हमें लाहौर से आगाह कर रहे थे। ज़ीशान यूसुफ ज़ई और आदिल तनोली इस्लामाबाद की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। PTI का एहतजाज। इस्लामाबाद में मोबाइल सर्विस ताहाल बहाल, इंटरनेट जज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। मोबाइल डाटा इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। PTI के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में मोबाइल सर्विसेज ताहाल बहाल हैं मगर इंटरनेट जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। मोबाइल डाटा इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुश्किलात का सामना है और कुछ हॉटस्पॉट एरियाज़ के अंदर जो है वो इंटरनेट की बंदिश के हवाले से फैसला किया जाएगा। जुड़वा शहरों के दाखिले मकाम चुंगी नंबर 26 और मोटरवे चौक से रावलपिंडी इस्लामाबाद में दाखिले के रास्ते खुले हैं। मोटरवे से आने और जाने के रास्ते खुले हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अहमद भट्टी। जी अहमद। जी बिल्कुल, मैं 26 नंबर चुंगी मोटरवे चौक के मकाम पर मौजूद हूँ। ये वो मकाम है जहाँ पर मोटरवे और GT रोड पेशावर से आने वाले तमाम काफ़िलों ने यहाँ पहुँचना है और यहाँ से इकट्ठे होकर फिर इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे के रास्ते इस्लामाबाद की तरफ जाना है। यहाँ पर पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद तैनात की गई है जबकि इस बार रेंजर्स एहलकारों की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ तैनात की गई है। गुज़श्ता दफ़ा भी खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला काफ़िले का सबसे बड़ा तसादम इसी मकाम पर हुआ था और यहाँ पर शेलिंग और पथराव काफ़ी देर तक जारी रहा और उसके बाद काफ़िला जो है वो इस्लामाबाद की तरफ गया। ये मकाम इंतहाई अहमियत का हमल है, इसलिए यहाँ पर इस दफ़ा सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस एहलकारों के साथ साथ रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ मौजूद है। जी तो दूसरी जानिब रावलपिंडी में मरी रोड को मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदा फौजिया अली इस वक्त मरी रोड पर कमर्शियल मार्केट के मकाम पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं।
جی بالکل، آج تحریک انصاف کی احتجاج کی کال، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جڑواں شہر جو ہے وہ مکمل سیل کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت میں راول پنڈی میں چاندنی چوک کے مقام پر موجود ہوں، اور یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ تمام راستے جو ہیں وہ چاروں اطراف سے جو ہے وہ بند کیے گئے ہیں۔ چھوٹی بڑی جو شاہراہیں ہیں ان پر کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں۔ 6000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ تعینات ہیں۔ ایف سی اور رینجرز بھی جو ہے وہ طلب کیے گئے ہیں۔ اس وقت جو میٹرو بس سروس ہے جو کہ راول پنڈی سے اسلام آباد تک جاتی ہے وہ معطل ہے۔ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ تو ابھی ہمیں کہیں پر نظر نہیں آ رہے، لیکن سیکیورٹی کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ جی ناظرین، اسلام آباد میں احتجاج سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے دستے اپنی ڈیوٹیز کے لیے رواں دواں ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری 0 پوائنٹ سے روانہ ہو چکی ہے۔ چھوٹی بڑی شاہراہوں پر جگہ جگہ راستوں کی بندش اور انٹرنیٹ سروسز بند ہیں۔ مزید جانتے ہیں مریم الہی سے۔ 24 نومبر کا وہ دن جس دن پاکستان تحریک انصاف کا پروٹیسٹ جو ہے اسلام آباد کے اندر ہوگا۔ اس وقت میں 0 پوائنٹ کے پل کے اوپر موجود ہوں۔ 0 پوائنٹ کا وہ علاقہ جو سری نگر ہائی وے سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے، روار ٹی چوک سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے، اولڈ ایئرپورٹ روڈ سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے، مزید ایریاز کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ آپ یہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں کتنی بھاری تعداد میں اس وقت نفری جو ہے اسلام آباد پولیس کی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ یہاں پر دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ سروسز کی اگر بات کی جائے تو اس وقت انٹرنیٹ براڈ بینڈ سروسز اسلام آباد میں بالکل بند ہیں۔ کالز ہو سکتی ہیں لیکن انٹرنیٹ یوز نہیں ہو سکتا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ رینجرز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، پریزن وینز بھی ہیں۔ تو مکمل طور پر جو ہے ایک بسیجڈ، ایک مکمل طور پر کرفیو کی سی صورتحال جو ہے اسلام آباد کی ہوتے دکھائی دے رہی ہے۔ جی پی ٹی آئی کا احتجاج، رکن قومی اسمبلی عامر ڈوگر کو ملتان سے حراست میں لے لیا گیا۔ زین قریشی، معین الدین قریشی اور رانا طفیل نون کو لال حویلی سے حراست میں لیا گیا۔ اسلام آباد کے علاقے فیض آباد سے بھی 13 کارکن زیر حراست۔ چیچا وطنی میں پولیس نے ایم این اے رائے حسن نواز کو بھی حراست میں لے لیا۔ پولیس نے 10 کارکنان کو گرفتار کر لیا ہے۔ چیچا وطنی سے پولیس نے ایم این اے رائے حسن نواز کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر زین قریشی، معین الدین قریشی اور رانا طفیل نون کو لال حویلی سے حراست میں لیا گیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں مربوط سیکیورٹی پلان تشکیل دیا ہے۔ ہمارا مقصد لوگوں کی جان، مال اور عزت کی رکھوالی ہے۔ چاہتے ہیں کوئی شر انگیزی یا ایسا کام نہ ہو جس سے لوگوں کو نقصان ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سب کے سامنے ہے۔ پولیس قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں ہم لوگوں نے ایک مربوط سیکورٹی پلان تشکیل دیا ہے، اور اس پلان کو تشکیل دینے کا مین مقصد لوگوں کی جان، مال اور عزت کی رکھوالی ہے۔ اسلام آباد میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی املاک کی حفاظت کے لیے، تاکہ کسی جگہ پر بھی کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہو سکے، کوئی شر انگیزی نہ ہو سکے یا کوئی اور ایسا کام نہ ہو جس سے لوگوں کو مشکل پیش آئے۔ جو ہمیں آنریبل جو ہائی کورٹ کی طرف سے جو پراپر طریقے سے ڈائریکشنز ہیں ریگارڈنگ مینٹیننگ پیس، لا اینڈ آرڈر، ٹرینکولیٹی، وہ تمام کا تمام جو آرڈر ہے وہ مختلف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں وہ جو ہے وہ شیئر بھی ہوا ہے۔ اس کو رپیٹ نہیں کر رہا، لیکن اس کے تمام خط و خال آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے مطابق جو پولیس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تمام ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں۔